ناظرین، اس دنیا میں ہر دور میں ایسی کئی پراسرار بیماریاں دریافت ہوئی جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی، اور ایسی بیماریاں پراسرار انداز میں ہی دنیا سے غائب بھی ہو گئی۔ آج بھی بہت سی ایسی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہے اور جس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو پاتا۔ ایسی ہی ایک بیماری 1915 میں دنیا کے کئی حصوں میں دریافت ہوئی تھی جس کا نام انسیفیلیٹس لیتھارجیکا تھا۔ یہ بیماری دماغ پر اٹیک کرتی تھی۔ یہ بیماری لوگوں کو اسٹیچو لائک کنڈیشن میں چھوڑ دیتی تھی، یعنی کہ مجسمے کی صورت۔ ایسے مریض نہ تو کچھ بول پاتے تھے اور نہ ہی اپنے باڈی کو موو کر پاتے تھے۔ 1915 سے 1926 تک اس بیماری نے تقریباً 5 لاکھ جانیں لی۔ جتنے پراسرار طریقے سے یہ بیماری آئی تھی، اتنے ہی پراسرار انداز میں یہ غائب ہو گئی۔ فرینک ہائس نام کا یہ آدمی ایک ہارس رائڈر تھا۔ فرینک نے 4 جون 1923 کو ایک ہارس ریس میں حصہ لیا، لیکن ریس کے دوران ہی فرینک کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور بدقسمتی سے ریس کے بیچ میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فرینک مرنے کے بعد بھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرا اور فنیشنگ لائن کو کراس کر جاتا ہے۔ اس ریس سے پہلے فرینک نے کوئی ریس نہیں جیتی تھی، اور زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ریس کے دوران مرنے کے باوجود بھی وہ ریس میں پہلی پوزیشن پر آتا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ جیمز ڈین نامی ایک مشہور ہالی ووڈ ایکٹر کو جانتے ہوں گے۔ جیمز کو تیز گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور یہ اکثر کار ریسنگ میں حصہ لیتا رہتا تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میری موت بھی تیز گاڑی چلانے سے ہوگی۔ 1955 میں جیمز نے کار ریس میں حصہ لینے کے لیے ایک نیو کار پورش 550 اسپائڈر خریدی۔ ریس سے پہلے جیمز نے اس کار کو اپنے ایک میکینک دوست سے چیک کروایا۔ تب اس کے دوست نے مذاقاً یہ بات کہی کہ اگر وہ اس گاڑی کو چلائے گا تو اس کی موت 1 ہفتے کے اندر ہی ہو جائے گی، اور اتفاق سے کچھ دنوں بعد جیمز کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں جیمز کی موت ہو گئی، اور یہاں سے نہ ختم ہونے والی مصیبتوں نے جنم لیا۔ اس کار کا ملبہ ایک گیراج میں لایا گیا اور اس کا انجن نکالتے ہوئے یہ مکینک کے پیروں میں گر گیا اور اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے۔ پھر اس انجن کو ایک ڈاکٹر نے خریدا اور اس انجن کو اپنی کار میں ڈال دیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ریس کے دوران اس ڈاکٹر کی بھی موت ہو گئی۔ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل ایک میوزیم میں رکھوا لیا گیا تھا کیونکہ یہ جیمز ڈین کی آخری نشانی تھی۔ ایک آدمی نے اس میوزیم سے اس اسٹیئرنگ وہیل کو چرانے کی کوشش کی تو اس کے بازو پر کوئی لوہے کی چیز گرنے سے اس کا بازو ضائع ہو گیا۔ اس گاڑی کے تباہ شدہ ملبے کو کیلیفورنیا کے ایک گیراج میں رکھوایا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس گیراج میں آگ لگ گئی۔ حیران کن طور پر اس گیراج میں سب کچھ جل گیا، لیکن جیمز کی اس کار کے ملبے کو معمولی نقصان پہنچا۔ اب اس گاڑی سے جڑی مصیبتیں یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ تباہ شدہ ملبے کو کہیں ٹرانسفر کرنے کا سوچا گیا، اور حیرت انگیز طور پر جس ٹرک پر اس ملبے کو لے جایا جا رہا تھا اس کا ڈرائیور ٹرک پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک درخت سے ٹکرا گیا اور اس کی بھی موت ہو گئی۔ اور آخر میں اس گاڑی کے عجیب و غریب ڈھانچے کو ایک ویئر ہاؤس میں رکھا گیا جہاں سے یہ کہیں غائب ہو گیا۔ اسے کسی نے چرا لیا، یا اسے زمین نگل گئی، یا آسمان کھا گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کئی انسانوں کی جان لینے والی یہ کار کا ملبہ اب کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، 1883 میں ہینری زنگلینڈ نامی آدمی نے اپنی فیانسی کو چھوڑ دیا اور اس لڑکی نے سوسائڈ کر کے اپنی جان لے لی۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ہینری کے بھائی نے اس کا گھر تک پیچھا کیا اور اس کو گارڈن میں گولی مار دی۔ ہینری کے قتل کے تناؤ میں اس نے خود کو بھی گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار لیا، لیکن جو گولی اس نے ہینری کو ماری تھی وہ گولی ہینری کو چھو کر ایک درخت میں گڑ گئی اور ہینری مرنے سے بچ گیا۔ اس حادثے کے 20 سال بعد ہینری نے کسی وجہ سے اس پیڑ کو کاٹنے کا سوچا۔ اس نے پیڑ کو کاٹ کر ہٹانے کے لیے اس کے نیچے بارود لگا کر اسے اڑا دیا۔ اس بارود کے ایکسپلوژن کی وجہ سے اس پیڑ میں 20 سال پہلے گڑی ہوئی گولی ہینری کو آ کر لگی اور وہ 20 سال بعد اس گولی سے مارا گیا۔ یہ سب اتفاق تھا یا ہینری کی غلطی؟ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ 20 سال پہلے ماری گئی گولی جو ہینری کو محض چھو کر گزر گئی تھی اور وہ مرنے سے بچ گیا تھا،
وہی گولی 20 سال بعد اس کی موت کا سبب بن جائے گا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ آپ کی اس اتفاق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔